ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک شخص ہے جو قرآن مجید کو جلا رہا ہے، آپ اس کو اسکرین پہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم و فرقان حمید کا یہ بہترین کانسیپٹ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جس قدر کلچر ہیں، جو تہذیبیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے سارے بندوں کو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ایک میسیج، ایک پیغام یہ دیا ہے کہ جو جس دین پہ ہے اس کو وہ دین مبارک، جو جس مذہب پہ ہے اس کا وہ مذہب اسے مبارک۔ لیکن پھر بھی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، کسی بھی کلچر کو ماننے والے ہیں، کسی بھی دین کو ماننے والے ہیں، اگر پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر کوئی بھی کسی بھی دھرم کو نقصان پہنچائے گا، تو جو نقصان جس دھرم کو پہنچایا جا رہا ہے، جس مذہب کو پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ مذہب کے ماننے والے لوگ کو غصہ آئے گا اور اس سے انتشار پیدا ہوگا، اور لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ آگے بڑھے گا کہ وہ یکے بعد دیگرے اتنا رفتہ رفتہ طول پکڑ لے گا کہ جس قدر جس کا فالوور ہے، جو جس کا ماننے والا ہے، وہ اس کی طرف سے دونوں میں فائٹ ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور اس سے بہت بڑا امت کا نقصان ہے۔ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اس پہ عمل کر کے اگر وہ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے اور دنیا میں رہ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین انعامات سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے دنیا کے اندر کہ جو انسان جس مذہب کو مانتا ہے، جس کلچر کو مانتا ہے، جس تہذیب کو مانتا ہے، اس کو وہ فالو کرے، اس پہ عمل کرے، اور اپنی لائف کے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اسے کرنا کیا ہے۔ اگر وہ انسان کسی کے مذہب کی کتاب پہ کیچڑ اچھالے گا یا کسی کے مذہب کی توہین کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، یا اس کے بارے میں غلط کمنٹ کر رہا ہے، تو جو اس کے فالوور، جو اس مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں گے، اس سے انتشار بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک میسیج دیا، ایک سبق دیا، کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، کسی کے تہذیب کو برا نہ کہو، کسی کے کلچر کو برا نہ کہو۔ جو انسان جس دین پہ چل رہا ہے وہ اسی دین پہ عمل کرے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشگوار رہے، تمہاری زندگی اچھی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور اس کی توصیف، اور قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ، جو 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فیوز و برکات سے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ کسی مذہب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دنیا کے اندر جو بھی قرآن جیسی پاکیزہ کتاب کے اوپر اگر کوئی انسان انگشت نمائی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس قدر مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو جہاں پر بھی ہے، پورے ورلڈ میں، پوری کائنات میں مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر پورے ورلڈ میں، پوری دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کو، ایمان والے کو، مومن کو درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر مذہب اسلام کو لے کر کے کوئی انسان انگشت نمائی کرتا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور پورے ورلڈ کے اندر جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی۔ اور اس میں جو انسان یہ قرآن کو جلا رہا ہے، یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اگر یہ قرآن کو جلا کر کے اس کا ہی نقصان ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا جہاں اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے یہ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، جب قرآن مقدس کے تعلق سے کسی نے بدگمانی رکھی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے اوپر کسی نے انگشت نمائی کی یا جلایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے عذابوں میں گرفتار فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر سکا، اور وہ ایسی تباہی اور بربادی کی موت مرا، اتنی ذلت کی موت مرا کہ آج دنیا کے لیے وہ عبرتناک بنا ہوا ہے۔ جیسے آپ غور کریں، فکر کریں، دیکھیں کہ نمرود کا کیا حشر ہوا۔ نمرود بھی بڑا ایک طاقتور انسان تھا۔ اگر کوئی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو کسی کو بے عزت نہ کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو کسی کو رسوا اور ذلیل نہ کرے۔ اللہ نے کسی کو بڑی پراپرٹی والا بنایا ہے تو کسی غریب کا وہ مذاق نہ اڑائے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے، یہ اسلام مذہب کی تعلیمات ہیں، اور اسی مذہب کی تعلیمات پہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کو سچا پکا مسلمان کہا جاتا ہے۔
جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اور وہ اپنی زندگی کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو زندگی دی ہے اور تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کے ماننے والے ہو، تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنی لائف کے بارے میں سوچو، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچو، اور اپنے آپ کو کیسے کامیاب کرنا ہے یہ سوچو۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے اور کوئی ایک کامیاب انسان ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے تمام دشمن بھی ہوتے ہیں، تمام اس کو لوگ نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے، یہ ایک ایسی پاکیزہ کتاب ہے، یہ ایک ایسی متبرک کتاب ہے کہ پوری دنیا مل کے آج تک اس کتاب کے اندر کوئی کمی نہ نکال سکی۔ وہ قرآن ہے جو ہدایت کی کتاب ہے اور پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، مذہب اسلام کی شان میں، مکہ المکرمہ کی شان میں اور مدینہ المنورہ کی شان میں اگر دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کعبے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مذہب دین کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، قرآن جیسی پاکیزہ مقدس کتاب کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، ورلڈ کے اندر جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں رہتے ہیں، ہر اس انسان کو تکلیف ہوگی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اور قرآن پہ جس کا ایمان ہے، اللہ پہ جس کا یقین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہے۔ اور اللہ نے مسلمان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی چاہے، پوری دنیا کے لیے ہمدردی چاہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھے۔ واحد ایک ایسا مذہب ہے مذہب اسلام، جو مذہب اسلام کے فالوورز ہیں، سچا پکا مومن مسلمان وہی ہے جو مذہب اسلام کو فالو کرتا ہے اور تمام خدا کے بندوں کے لیے اچھا ارادہ رکھتا ہے، ان کی بھلائی کی بات سوچتا ہے اور ان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا ہے۔ سچا پکا مسلمان وہی ہے۔ اور مسلمان کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے تعلق سے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے سارے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور مذہب اسلام کی یہی تعلیمات ہیں، مذہب اسلام کا یہی فلسفہ ہے۔ اگر مذہب اسلام کا فالوور ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، تو وہ دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ڈیفنس کی لڑائی لڑتا ہے، اپنے بچاؤ کی لڑائی لڑتا ہے، اور بڑے ہی صاف ستھرے ڈھنگ سے وہ مذہب اسلام کو فالو کرتے ہوئے، مذہب اسلام کی پاسبانی کر کے، مذہب اسلام پہ چل کے، اور مذہب اسلام کی حفاظت کیسے کرنا ہے بخوبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔